مجید یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے عمدہ گوشت پشت کا گوشت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے عمدہ گوشت پشت کا گوشت ہے۔ امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے عمدہ گوشت پشت کا گوشت ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برتن کو ڈھک دو اور مشکوں کا منہ باندھ دو، بے شک سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبال نازل ہوتی ہے، اور جب ایسے برتن سے گزرتی ہے جس کا منہ ڈھکا ہوا نہ ہو اور مشک جس کا منہ بندھا ہوا نہ ہو تو وہ اس میں واقع ہو جاتی ہے ایسی وبائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برتن کو ڈھک دو اور مشکوں کا منہ باندھ دو، بے شک سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ جس میں وبال نازل ہوتی ہے، اور جب ایسے برتن سے گزرتی ہے جس کا منہ ڈھکا ہوا نہ ہو اور مشک جس کا منہ بندھا ہوا نہ ہو تو اس میں وہ واقع ہو جاتی ہے، ایسی وباؤں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برتن کو ڈھک دو اور مشکوں کا منہ باندھ دو، بے شک سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبال نازل ہوتی ہے، اور جب ایسے برتن سے گزرتی ہے جس کا منہ ڈھکا ہوا نہ ہو اور مشک جس کا منہ بندھا ہوا نہ ہو تو اس میں واقع ہو جاتی ہے ایسی وباؤں سے۔ امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ بہترین نصیحت کی بات ہے کہ آدمی رات کو سوئے تو اپنے برتن کو جو ہے ڈھک دے، اور پانی وغیرہ کھلا پڑا ہو تو فرمایا اس کو بھی اوپر سے جو ہے کس چیز سے جو ہے کوئی چیز ڈال دے تاکہ جو ہے وہ مکمل طور پر محفوظ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبال اور وبائیں نازل ہوتی ہیں۔ فرمایا جو برتن کھلے ہوتے ہیں ان میں سے وہ گزر جائے تو گویا کہ وہ وبال اور بیماریوں کا سبب ہوتی ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشک تمام خوشبوؤں میں سے عمدہ خوشبو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشک تمام خوشبوؤں میں سے عمدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشک تمام خوشبوؤں میں سے عمدہ خوشبو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برتنوں کو ڈھک دو اور مشکوں کے منہ باندھ دو اور دروازے بند کر دو اور دیا بجھا دو، بے شک شیطان مشک کا منہ نہیں کھول سکتا اور برتن کا ڈھکنا نہیں اتار سکتا اور دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اگر تم میں سے کوئی آدمی برتن ڈھکنے کے لیے کچھ نہ پائے سوائے اس کے کہ اس پر کوئی لکڑی ہی لے کر آڑ کر دے اور بسم اللہ پڑھ دے تو ایسا ضرور کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برتنوں کو ڈھک دو اور مشکوں کے منہ باندھ دو اور دروازے بند کر دو اور دیا بجھا دو، بے شک شیطان مشک کا منہ نہیں کھول سکتا، برتن کا ڈھکنا نہیں اتار سکتا اور دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اگر تم میں سے کوئی آدمی برتن ڈھکنے کے لیے کچھ نہ پائے سوائے اس کے کہ اس پر کوئی لکڑی ہی لے کر آڑ کر دے اور بسم اللہ پڑھ دے تو ایسا ضرور کرے۔ امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو
تو بھائی یہ بھی وہی حدیث ہے لیکن اس میں اضافہ ہے، فرمایا کہ ایک تو بسم اللہ پڑھے اور برتن جتنے بھی ہوں اس کو ڈھکنا چاہیے، برتن جو گھر کے اندر رکھے ہوں جو ہے باورچی خانے میں، مطبخ خانے میں، تو پھر ان کو ڈھانک کر رکھے تاکہ جو ہے اس کے برتن ہر چیز سے محفوظ رہیں۔ پچھلی حدیث میں ہے کہ ایک رات میں وبا نازل ہوتی ہے، اس وبا اگر وہ اس سے گزر گئی تو گویا کہ وہ بیماریوں کا سبب بنے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کس قدر تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں کہ گھر کے اندر رہن سہن کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے، اس کے رکھنے کے برتن کا طریقہ، پانی کے رکھنے کا طریقہ اور اس سے وباؤں سے بچانے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو تعلیم فرمائی ہے اور اس کا جو ہے طریقہ بتایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا شیطان جو ہے یہ کسی چیز کو کھول نہیں سکتا، اس کے اندر یہ جرت نہیں ہے، جب ہم سنت کے مطابق عمل کر لیں گے تو پھر وہ سنت سے نہ اس کو توڑ سکتا ہے نہ اس کو کھول سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو حدیث مبارکہ ہم نے سنی ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اکفنا بما شئت، اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔